خواتین حضرات، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اور آپ کے تمام رشتہ دار بخیر و عافیت ہوں گے اور انشاءاللہ یہ آئندہ بھی بخیر و عافیت رہیں گے۔ خواتین حضرات، موجودہ حالات میں جو کچھ خواتین اور بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں اس پر کچھ گفتگو کر لی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے خوف خدا مٹ چکا ہے۔ ہم اگر گناہوں سے پیچھے ہٹتے بھی ہیں تو اس کی وجہ صرف انسانوں کا خوف، بدنامی کا ڈر یا قانون کا خوف ہوتا ہے۔ اصل خوف خدا ہے کہ ہم کوئی گناہ صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے چھوڑ دیں، یعنی ایسا گناہ کہ جس کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ اگر ہم اس کا ارتکاب کر لیں تو اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن ہم اس گناہ کو پھر بھی صرف اس لیے نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جائے گا۔ خواتین و حضرات، اس حوالے سے ایک بڑی مشہور روایت ہے جو میں آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام شافعی کے زمانے میں ایک خلیفہ نے اپنی بیوی کو اس طرح طلاق دی کہ یہ طلاق بعد میں ایک پیچیدہ مسئلہ بن گئی۔ قصہ کچھ یوں ہے، بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ بیٹھا ہنسی مذاق کر رہا تھا کہ اس نے اسی دوران اپنی ملکہ سے پوچھا کہ تمہیں میری شکل کیسی لگتی ہے؟ ملکہ نے جواب دیا کہ آپ شکل سے جہنمی لگتے ہیں۔ یہ فقرہ سنتے ہی بادشاہ کو شدید غصہ آ گیا اور اس نے غصے میں یہ کلمات ادا کیے کہ اگر میں جہنمی ہوں تو میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ ملکہ نے جب یہ سنا تو اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ بعد میں بادشاہ کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے دربار میں موجود تمام علماء کرام سے یہ پوچھا کہ کیا یہ طلاق واقع ہو گئی؟ تو تمام علماء نے یہی جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی طلاق واقع ہو چکی ہے اور اب ملکہ معظمہ آپ کی زوجہ نہیں رہی۔ اس محفل میں ایک نوجوان مفتی بھی موجود تھے۔ جب بادشاہ نے یہی سوال ان سے کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، یہ طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ آپ نے مشہور طلاق دی ہے کہ اگر آپ جہنمی ہیں تو یہ طلاق ہو جائے۔ اگر کوئی شخص اس بات کی ضمانت دے دے کہ آپ جہنمی نہیں ہیں تو یہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اس بات کی ضمانت کون دے گا کہ میں جہنمی ہوں یا نہیں ہوں یا جنتی ہوں؟ تمام علماء نے اس سوال پر اپنے سر جھکا لیے، لیکن اسی نوجوان عالم نے بادشاہ سے کہا کہ اس بات کی میں ضمانت دے سکتا ہوں، لیکن میں آپ سے ایک سوال کروں گا اور اگر آپ نے اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دے دیا تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں۔ نوجوان مفتی نے پوچھا کہ کیا زندگی میں کوئی ایسا موقع آیا کہ جب آپ گناہ پر قادر تھے لیکن آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ گناہ نہیں کیا؟ بادشاہ نے سر اٹھا کر کہا کہ میری زندگی میں ایک موقع ایسا آیا ہے کہ جب میں گناہ پر قادر تھا لیکن میں نے گناہ صرف خوف خدا سے نہیں کیا۔ وہ موقع کچھ یوں تھا، ایک مرتبہ جب میں اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا تو ایک خادمہ وہاں پر صفائی کر رہی تھی۔ وہ نہایت خوبصورت اور نوجوان تھی۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور میں غلط نیت سے اس کی طرف بڑھا تو اس نے رونا چلانا شروع کر دیا۔ میں جب اس کی طرف بڑھا تو اس نے کہا، اے بادشاہ، اللہ سے ڈرو، وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ سن کر مجھ پر اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو گیا۔ میں اس وقت کمرے میں تھا اور میں نے اندر سے کمرہ بند کر رکھا تھا، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے میں اس گناہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ سن کر وہ نوجوان عالم مسکرائے اور انہوں نے کچھ آیات کی تلاوت کی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے بچا لیا تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس کے بعد نوجوان نے کہا کہ میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ آپ کی طلاق واقع نہیں ہوئی اور آپ جنتی ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم ہر لمحہ جنت کی خواہش کرتے ہیں، جنت کے متلاشی ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم واقعتاً ایسے کام کرتے ہیں کہ ہمیں جنت میں داخلے کا موقع ملے؟ یہ سوچئے۔ آج کل یہ جو حالات بچوں اور خواتین کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، ان سب کی وجہ بھی یہی ہے
کہ انسانوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ کا خوف مٹ چکا ہے، اور انسانوں نہیں، میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کے دلوں سے بھی اللہ تعالیٰ کا خوف مٹ چکا ہے، تبھی وہ اس قسم کے گناہ اور جرائم میں پڑ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو براہ مہربانی اس کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس کو بھی سبسکرائب کر دیجیے، تاکہ آئندہ بھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔